अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्यारे इस्लाम। आज का मेरा मौजू एक दिलचस्प बयान है जिसका उन्वान है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भूख। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर के वक्त सख्त गर्मी में घर से मस्जिद की तरफ चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो कहा, ए अबू बकर, इस वक्त आप घर से बाहर क्यों आए? हज़रत अबू बकर ने कहा, सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि सख्त भूख लगी हुई है। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं भी सिर्फ इसी वजह से आया हूँ। अभी ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर इन दोनों हज़रात की तरफ तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस वक्त तुम दोनों घर से बाहर क्यों हो? दोनों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इस वजह से आए हैं कि हमें सख्त भूख लगी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं भी सिर्फ इसी वजह से घर से बाहर आया हूँ। चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ। चुनांचे ये तीनों हज़रात तशरीफ़ ले गए और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर पहुँच गए। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना या दूध बचा कर रखा करते थे। इस दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके यहाँ आने में देर हो गई और जिस वक्त रोज़ाना आया करते थे उस वक्त ना आ सके, तो हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खाना अपने घर वालों को खिलाकर अपने खजूरों के बाग में काम करने चले गए थे। जब ये हज़रात उनके दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी बीवी बाहर निकलकर इन हज़रात का इस्तकबाल किया और कहा, खुशामदीद हो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके साथ आने वाले को। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो वक्त नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। चुनांचे वो गए और खजूर का एक खोशा तोड़कर लाए जिसमें खुश्क और तरगुजर, नीम, पुख्ता तीनों किस्म की खजूरें थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने क्या किया? हमारे लिए चुनकर सिर्फ खुश्क खजूर लाते। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क और तर और गुज़र तीनों किस्म की खजूर खाएं और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं कोई जानवर भी ज़बह करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने ज़बह करना ही है तो दूध वाला जानवर ज़बह ना करना। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साल या साल से कम उम्र का बकरी का बच्चा ज़बह किया और अपनी बीवी से कहा कि तुम हमारे लिए आटा गूंद कर रोटी पकाओ, क्योंकि तुम रोटी पकाना अच्छी तरह जानती हो। और हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी के इस बच्चे के आधे गोश्त का सालन बनाया और आधे को भून लिया। जब खाना तैयार हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साथ सामने रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गोश्त रोटी पर रख कर हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा दो, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें ऐसा खाना नहीं मिला। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो लेकर हज़रत फ़ातिमा के पास गए। जब ये हज़रत खा चुके और सैर हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी और गोश्त और खुश्क खजूरें और तर खजूरें और गुज़र खजूर, और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फिर ये फरमाया, कसम है उस ज़ात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यही वो नेमतें हैं जिनके बारे में तुमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी भारी मालूम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जब तुम्हें ऐसा खाना मिले और तुम इसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब तुम सैर हो जाओ तो ये दुआ पढ़ो।
الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام اور ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کے بدلے ہو جائے گی، اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرتا، آپ اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت گھر سے باہر کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا، جس وجہ سے آپ دونوں آئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات سے بات کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ کھجوروں کی اس باغ تک چلے چلو، وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ ابو الحسین بن تہیان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کے ہاں مزدوری کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک ہوس میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے؟ انہوں نے کہا، آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کھجور اور کچھ کھجوریں جمع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے کو حضرت علی نے اٹھایا، یہاں تک کہ دونوں کو گھر واپس لے آئے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر آیا، دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ میں نے کہا، اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں غیبی خزانے سے عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ 40,000 دینار تک پہنچ گئی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آج میری زکوٰۃ 40,000 ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا، تم صبر سے کام لو۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں ہے، اور 30 دن سے تو ان کی کسی ہانڈی کے نیچے آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔